سیدھی سی جو بات ہے، پاکستان میں صحافت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے میں آئی تھی کہ ہم صحافت کریں گے یا جرنلسٹ ایک ہوتا ہے. جس طرح سے جو اصل صحافت کی ہے وہ کی ہے گورے نے. آپ کو یہ تو کبھی بھی اس کو لائن میں نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی لائن لگا دی، باؤنڈری لگا دی، یہ میلز کے لیے بیٹس ہیں، یہ فیمیلز کے لیے بیٹس ہیں. اگر آپ جرنلزم میں آگے ہو، نو فیمیل نو میل. ویسے ایز اے فیمیل ہریسمنٹ کے معاملے زیادہ تر ہوتے ہیں، اور جو باہر کی دنیا ہے ان کو یہ نظر آتے کہ میڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. نہیں، یہ بات تو غلط ہے کہ میڈیا کے اندر یہ چیز ہے. ہراسمنٹ جو ہے وہ ہر آفس میں ہے. میں اگر میڈیا میں ہوں، میں نے بہت کم سنا ہے کہ میری کوئی میڈیا والی دوست ہے اس کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے. یلو جرنلزم بھی کہیں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. میڈیا میں آنے کے لیے میں اگین وہی کہوں گی کہ آپ میں ایک پاور ہونی چاہیے. آپ کو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ چیزوں کو فیس کر سکتے ہو، اگر آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے. جی السلام علیکم ناظرین. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے مہپارہ زمان. بول نیوز کی سینئر رپورٹر ہے، دنیا نیوز میں بھی کام کر چکی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کام کر چکی ہے. ان سے ہم بات کریں گے. مہپارہ، سب سے پہلے اپنے شو میں ویلکم کہیں گے آپ کو. تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ بتائیے گا ایز اے جرنلسٹ خبریں نکال کے دینا اور یہ ساری چیزیں کس طرح مینیج کرتی ہے فیلڈ میں؟ جس طرح اگر آپ کام کرتی ہے تو بڑا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیے، صحافت جو ہے وہ جس نے چوز کرنی ہے، سیدھی سی جو بات ہے، پاکستان میں صحافت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے میں آئی تھی کہ ہم صحافت کریں گے یا جرنلسٹ ایک ہوتا ہے. جس طرح سے جو اصل صحافت کی ہے وہ کی ہے گورے نے. ہم نے تو صحافت کی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر نکالنا، فیلڈ میں کام کرنا، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. یہ اس سے بہت آگے کا سوچتے ہیں ہم. یہاں پہ یہ بہت سا یہ ہے کہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، جا کے خبر ڈھونڈتے ہیں. اس میں جو جینڈر کا ایک کرتے ہیں کہ فیمیل ہے، اس کو یہ ہارٹ بیٹ نہیں ہم دے سکتے، اس کو کرائم کی بیٹ نہیں ہم دے سکتے، اس کو ہم جو ہے وہ سیاسی بیٹس نہیں دے سکتے، اس کو لائٹ ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتی کہ خبر جو ہے وہ کوئی بھی میل ہے فیمیل ہے، دونوں کی اتنی ہی سینسز کام کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیمیل میں زیادہ پاور رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزوں کو زیادہ ہینڈل کر سکتی ہے. تو آپ کو یہ تو کبھی بھی اس کو لائن میں نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی لائن لگا دی، باؤنڈری لگا دی، یہ میلز کے لیے بیٹس ہیں، یہ فیمیلز کے لیے بیٹس ہیں. اگر آپ جرنلزم میں آگے ہو، نو فیمیل نو میل. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ کام کر چکے ہیں، تو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کا ڈفرینس کیا رہا آپ کو؟ یہاں تو ہم زیادہ تر ذرائع کے مطابق ڈال لیتے ہیں کہ ہاں ذرائع نے یہ خبر. انٹرنیشنل میڈیا میں نے BBC اردو کے ساتھ کام کیا ہے، اور موسٹلی وہ بہت زیادہ چیزوں کو الیبریٹ نہیں کرتے، ہر چیز کو میں سیاست نہیں گھساتے. ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اس طرح سے. جو ہمارا میڈیا ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی سیاحت کا پوائنٹ ہے میرے پاس، میں نے کوئی اچھی جگہ دکھانی ہے لوگوں کو، کوئی انٹرٹینمنٹ والا، تو اس میں بھی میں کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی پہلو نکالوں گی تھوڑا سا تڑکا ڈالنے کے لیے، تو وہ ہم دکھائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اگر وہاں پہ کوئی لائٹ ایشو کر رہے ہیں تو وہ لائٹ ایشو ہے، اس کو ہم نے سیاست بالکل نہیں اس میں انٹرفیئر کرنا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ اگر وہ ایک سائڈ پہ چل رہے ہیں، اپنی جو سیاسی چیزیں ہیں وہ ان کو الگ رکھتے ہیں، اور اپنی جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو الگ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. اچھا چلے، یہ ذرا دوسرے ٹاپک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ویسے ایز اے فیمیل ہریسمنٹ کے معاملے زیادہ تر ہوتے ہیں، اور جو باہر کی دنیا ہے ان کو یہ نظر آتے کہ میڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو مینیج کرنا یہ کیسا کرتی ہے آپ؟ نہیں، یہ بات تو غلط ہے کہ میڈیا کے اندر یہ چیز ہے. ہراسمنٹ جو ہے وہ ہر آفس میں ہے. جیسا کہ میں فیمیل ہوں، میری فیمیل بہت سی فرینڈس ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. کوئی بینک میں ہے، کوئی جو ہے وہ CDA کر لیں، کوئی مطلب مختلف اداروں میں ہے. اب میں اگر میڈیا میں ہوں، میں نے بہت کم سنا ہے کہ میری کوئی میڈیا والی دوست ہے اس کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے. میں نے ان دوستوں سے سنا ہے جو دوسرے فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ پوائنٹ تو یہیں پہ غلط ہو جاتا ہے کہ زیادہ میڈیا کے لوگوں کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایز اے فیمیل آپ نے ایک اسٹیپ لے لیا ہے آپ نے آنے کا، دین یو ہیو ٹو پاور ٹو فیس دیٹ. آپ کے پاس وہ پاور ہونی چاہیے اس کو فیس کرنے کے لیے. یہ پھر کوئی نہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے وہ کر دیا. آپ کے پاس پاور ہے، آپ آ گئے ہو، بس آپ نے اب جو ہے وہ کود جانا ہے اس چیز میں. تو یہ چیز ہے کہ بینکنگ کی فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا ہے. فیمیل کو بہت سی جگہوں پہ، ہر جگہ پہ ہراسمنٹ کا سامنا ہے. آپ کو گلی میں بھی گزرتے ہوئے ہراسمنٹ کا سامنا ہے. آپ کہیں بھی جاؤ گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کو جوائن کرو گے تو آپ کو ہراسمنٹ ہوگی، آپ کو گھر میں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اچھا، میڈیا میں پیسہ کتنا ہے ویسے؟
یہ تو بہت سے جو سیمینارز میں نے اپنی یونیورسٹی کے بھی اب اٹینڈ کیے ہیں، جو کہ جونیئرس کو اکثر گائیڈ لائن دینے کے لیے وہ کرتے ہیں نا، کہ جو بندے فیلڈ میں چلے گئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے میڈیا میں آنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میڈیا میں اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اٹس ناٹ اے سورس آف انکم. کبھی بھی یہ آپ کی انکم کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اگر آپ ویسے بہت پاورفل ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو، تو آپ اس تو میں پھر آؤ. ہماری یہ جو سینئر صحافی سارے کروڑ روپے کما رہے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں تو ایون BMW میں لوگ آتے ہیں، تو یہ کدھر سے پھر لے کے آتے ہیں ساری چیزیں؟ یلو جرنلزم بھی کہیں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. تو یلو سے مراد یلو جرنلزم سے مراد کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے لنکڈ ہو جاتے ہو. اچھا، ٹھیک ہے. بہت سے، اب میں نام نہیں لوں گی، ایک سیاستدان وزیر اعظم ہمارے رہ چکے ہیں، وزیر اعظم ہمارے رہ چکے ہیں. تو ان سے ہماری پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوئی، تو میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، آپ تو جو مرضی ہے پوچھتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا جہاں تک ہمیں آپ نے آزاد چھوڑا ہے کہ ہم کچھ بھی پوچھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہم آزاد ہیں. ایک دن ہم آپ سے کوئی آپ کے کسی چیز سے ریلیٹڈ پوچھیں گے، دوسرے دن ہم اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا چھوڑیں، صحافیوں کو چھوڑیں کہ آپ کوئی صحافی آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں پاور ہے، اس کو آپ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سیاستدان اس چیز پہ ڈبیٹ تھی کہ دو سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحافی کے پاس اسٹوری آتی ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دار و مدار صحافیوں کا سیاستدانوں پہ اور سیاستدانوں کا صحافیوں پہ ہے. یہ دونوں آپس سے جو ہے الگ ہوں گے، تھوڑا سا الگ ہوں گے، پھر وہ سیاست جو ہے وہ اپنی سیاست کریں گے، صحافت اپنی صحافت کریں گے، جو کہ الگ نہیں ہو سکتے. صحافت اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ بہت زیادہ فیمیل سے، ظاہر سی بات ہے آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، تو سوال تو ہوگا کہ میڈیا میں ہم نے آنے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے فیمیلز کے لیے، اسپیشلی فیمیلز کے لیے. میڈیا میں آنے کے لیے میں اگین وہی کہوں گی کہ آپ میں ایک پاور ہونی چاہیے. آپ کو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ چیزوں کو فیس کر سکتے ہو، اگر آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بات کر دیتا ہے اور آپ پورا دن اس بات پہ پریشان رہتے ہو کہ فلاں بندے نے ان مارننگ مجھے یہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ پورا دن اس بات کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ مجھے اس نے یہ کہہ دیا ہے، میرے باس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے. اگر آپ میں پاور نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر کسی فیمیل نے آنا ہے اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہر چیز، ہر طرح سے، ہر معاملے میں خود کو اسٹرانگ کر کے آنا ہے. اچھا آپ کے ڈریمز کیا ہے، کیا بننے ہیں آگے جا کے؟ میرے ڈریمز جو ہے وہ ابھی تک تو میں رپورٹنگ میں آئی ہوں، اور انشاءاللہ میں اینکر کی سائڈ پہ جاؤں گی ضرور. اور میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ایسے ایک پاورفل اینکر بنوں گی جس میں یہ ہوگا کہ کبھی جو بکتا نہیں ہے. خیر بہت سے صحافی ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں بھی بچپن میں ایسی باتیں کرتا تھا، اسی طرح تو نہیں کر رہے؟ نہیں باتیں کرنے میں اور عمل کرنے میں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں میں ویسے کرتی ہوں کہ لوگ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں صحافی جتنا مجبور ہے آج اتنا کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ آن کیمرہ آن ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں نام نہیں لوں گی. تو یہ تو ہمیشہ سے ہمارے اندر ایک ڈر رہتا ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ میں ایسی ایک جو ہے وہ پاورفل اینکر بنوں ان فیوچر. اگر میرا مائنڈ ایک سائڈ پہ رہا تو میں جو ہے وہ اوپنلی بات کر سکوں. چلے ہمارے سامنے بھی ٹیبل ہے، اگر آپ کوئی اینکر پرسن بن جاتی ہے، اللہ کرے بن جائے، اور کوئی آ جائے کہ آڈی کی چابی رکھ دے وہ ٹیبل کے اوپر اور کچھ پیسے رکھ دے کہ آپ نے جو کل پروگرام کرنے ہو اسی طرح کرنے، تو پھر کیا پیسوں منی ذہنی کس طرح برداشت کرو گی کہ آڈی کی چابی اور پیسے؟ ہمیشہ دیکھیں، میرا ابھی کریئر کا سٹارٹ تھا، ٹھیک ہے، فرام سٹارٹ ڈے ٹو ٹل ناؤ میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اپرچونیٹیز تو کہیں سے بھی آتی ہیں، تو دیر از نو شارٹ کٹ. اگر شارٹ کٹ ہے تو وہ بہت کم ٹائم کے لیے ہے. اگر آج میں آڈی لے لوں گی تو کل میرے لیے تو راستے بند ہیں. آڈی کو کہاں چلاؤں گی میں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر؟ تو وہ سڑکوں پہ چلا تو لوں گی، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ ہمیشہ میرے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ دس از ناٹ مائن. صحیح ہے. کسی کے پرسنل زندگی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پبلک فگر بنتا ہے تو عوام کی وجہ سے بن جاتا ہے، ان کے سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو جا کے بن جاتے. خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے سٹار ہے، ٹھیک ہے، میں ان کی زندگی کے اوپر دیکھے، اللہ کہتے کہ انسان کے اوپر پردے ڈالا کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کے اوپر بھی پردے ڈالے گا. سوال میرا صرف یہ ہے، اگر کوئی بندہ، ممبر تو ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کرسی پر بیٹھ کے صبح دوپہر شام رات خواتین کے بارے میں باتیں کرے، ان کو لیکچرز دے کہ 2 ٹکے کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پھر ان کی زندگی اپنی جو سامنے چیزیں آتی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو ایسی لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اس طرح باتیں کرے؟ دیکھیے، اٹس ناٹ اباؤٹ خلیل الرحمان قمر.
ٹھیک ہے. میں صرف اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی, میں اوور آل بات کروں گی کہ یہ جو ہے وہ ہر انسان کا ایسا ہے, ہر انسان اس معاملے میں اس طرح سے ہے, وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ٹھیک ہے, تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے, کہیں بھی چلے جائیں, دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو وہ بظاہر کہہ رہا ہے وہ ویسا کرتا ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ کئی ڈراماز بنتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے خواتین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, آج ان کی بیٹی کو ٹک ٹاک پہ کتنا تنقید کا نشانہ کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں. ٹھیک ہے, آج تک ان کا اس طرح کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. لوگوں نے خلیل الرحمان قمر کی وجہ سے ان کی بیٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہماری عوام, ہمارا میڈیا, ہم خود جب اس چیز پہ بات کریں گے, ہم جتنا اس چیز کو, اب ان کی پریس کانفرنسز کو ہمارا میڈیا کور کر رہا ہے, ہمارا میڈیا اس کو, ہر دوسرا پوڈ کاسٹ کرنے والا, ہر دوسرا رپورٹر, ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, تو معاشرے میں نیگیٹیوٹی کیسے نہ پھیلے. ٹھیک ہے, ہمارا جو, میں بیٹھی ہوں, آپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہماری سوسائٹی میں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے کردار کوئی بھی بہت پاکیزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہیں نہ کہیں ان میں فلاز ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی آپ نے جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے, تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کا پردہ رکھا ہے, آپ بھی پردے رکھ کے چلتے رہو, کیونکہ بہت سے فلاز آپ میں بھی ہیں, خلیل الرحمان قمر میں بھی ہیں ایسے. اگر وہ بظاہر باتیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اچھی باتیں کر رہا ہے, آپ ان کو فالو کر لو. ٹھیک ہے, اس کی ذاتیات ہے, وہ اس نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے, تو وہ دے گا. تو یہ ہے کہ والد کی غلطی کا جو ہے وہ قصور ہے اس کی بیٹی کو کہنا کہ اس کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے. اگر بیٹی کر رہی ہے تو اس کا قصور اس کے والدین کو ٹھہرانا ایسا نہیں ہے. بہت سی صحبتیں آپ کو اثر دے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ لگتا کیا ہے یہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں, شہباز شریف صاحب کب تک ہوں گے سیٹ کے اوپر؟ سیاسی بحث جو ہے وہ یہ ایک نارمل جو ہے وہ روٹین چٹ چیٹ تھی, اور اس میں سیاسی بحث میں اتنا زیادہ پڑھنا نہیں چاہتی, لیکن اگر بات کی جائے تو ہمارے ملک میں تو پڑھنا چاہیے. ضرور ہم ضرور اس پہ بات کرتے ہیں, ہم روز اس کی خبریں دیکھتے ہیں, لیکن سیاسی بحث میں میں کوئی فائدہ نہیں سمجھ رہی. صحافی ہو کے بھی میں اگر اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی, تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست کے کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ چاہے کوئی پاکستان تحریک انصاف آئے یا کوئی بھی آئے, جو 70 سال سے نظام خراب ہو چکا ہے, یہ 70 سال میں بھی ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے دور تک. آپ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی آئے گی تو یہ ہوگا, نون لیگ آئے گی تو یہ ہوگا, پیپلز پارٹی آئے گی تو یہ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ نتھنگ جو اسپیشل, وہی فیسز آئیں گے. اور میں, اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ کتنا ٹائم رکیں گے یا یہ وہ, تو میرا تھوڑا سا جو ہے ان لائٹر میں جو تھوڑا سا سکس سینس بندے کی کہتی ہے, تو میں بھی یا اگلا جو ٹائم ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو پی ٹی آئی ہے, اس کو بلاول صاحب کو خوشخبری آپ سنا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ٹائم ہو سکتا ہے, کیونکہ ان نے باریاں لگائی ہوئی ہیں نا. اچھا, کہ نون لیگ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی جو ہے وہ درمیان میں وہ جو پھپھو کا کام کرتی ہے. کارکنان یہ آپ کو سن رہے ہوں گے اور پھر انہوں نے باتیں کرنی ہے, تو خان کو آپ نے اندر ہی رکھنا ہے. نہیں, خان کو اندر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہے کہ خان کو باہر نکالنے والے ان کی مرضی. کون نکالے گا ان کو؟ اچھا چلے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لیڈیز کے بارے میں یہ تو نہیں کہوں گا, دیکھیں, لیکن زیادہ تر جو معاشرے کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ خواتین بیوقوف زیادہ ہوتی ہے. معاشرے کے بات میں کہہ رہا ہوں, ایسا بالکل نہیں, میں نہیں کہہ رہا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کی طرح 90% خواتین جاہل ہوتی ہیں؟ میں نہیں کہوں گا یہ, لیکن مجھے بتائیے گا کہ جو یونیورسٹیز اگر ماں باپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرے تو اپنی بیٹی کو جا کے ہاسٹلز میں بھیجتی ہے نا, ان کو جا کے وہاں پر پڑھانے کے لیے. تو پھر جب یہ ماحول ہے آج کل اور جس طرح کے کام ہوتے ہیں, تو ایک لڑکی کو کیا مطلب کیا کرنا کیا چاہیے؟ یہ لڑکیوں سے اس طرح کی حرکتیں کیوں ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے, ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ کے ڈریمز ہے, آپ آ کے مردوں کے ساتھ, اور مرد بھی اس طرح کرتے ہیں, پھر کیا زندگی اسپائل ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے؟ ہاں دیکھیے, اٹس آل ڈپینڈ آن یور فیملی بیک گراؤنڈ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے, بہت ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بہت سی چیزیں نہیں ملی ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے پاسٹ میں, ان کے بچپن میں, جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں. سو جب وہ اسپاٹ لائٹ دیکھتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کسی کی ایک لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کسی کو دیکھے گی کہ ہاں بھائی اس کی لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, مے بی اس کی فیملی میں کوئی فلاز رہے ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ
کوئی ایسا ہو کہ وہ چیزیں نہ لے سکا ہو، تو انسانی دل ہے وہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ اس طرح کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی کسی ایک کے بات پہ تمام کو نہیں کہہ سکتے. کچھ ہوتے ہیں، کچھ پاورفل جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں کسی کی خوبصورتی سے، کسی کی دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ ہوتے ہیں شاید جن کا ایک تو تربیت پہ بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جن کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، تو وہ بس چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا. باقی جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ باتیں ضرور کرتی ہے، وہ ہر حال میں کرتی ہے، ان کو فیس کرنا آنا چاہیے، ان کو بند نہیں ہم کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور باقی ہمارے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا کیا میسیج دیں گے؟ سیٹ ہمارا کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا مجھے سیٹ آپ کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے، ہم ڈیلی رپورٹنگ کر کے جرنلزم میں رہ کے سارا دن خبریں دیکھتے رہتے ہیں. سو جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں جن میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز آتی ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز آتے ہیں. فار ایگزامپل آج میں یہاں پہ اگر صحافت کی فیلڈ میں آ کے بیٹھی ہوں تو کل کو ٹیچر آئے گا، کوئی سیاستدان آئے گا، تو مختلف موضوعات جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں. ہماری ٹی وی میں تو صرف ایک سیاست رہ گئی ہے، صرف سیاست کی حد تک ہم بات کرتے ہیں، سیاست پہ ہی ڈبیٹس ہوتی ہیں. تو پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ذریعہ ہے لوگوں کے سامنے ان کو ایک تو انٹرٹین کرنے کا اور مختلف پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کرنے کا. بہت شکریہ جی. ناظرین، تو آپ نے ان کی باتیں سنی. آج ہمارے ساتھ صحافت کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، ماہپارہ زمان نام میں بول نیوز کے سینئر صحافی ہے. ان سے ہم نے باتیں کی، ایک لڑکی کس طرح صحافت میں آ سکتے اس کے اوپر بھی باتیں. اپنی میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کھوان.